گی تو شکلیں پہچانی جائے گی، لیکن اگر بغض علی کے وائرس سے مرو گے تو شکلیں پہچانی نہ جائے گی۔ اگر کرونا وائرس سے مرو گے تو کم سے کم عزادار تو کہے جاؤ گے، لیکن بغض علی کے وائرس سے مرو گے تو کلاکار کہے جاؤ گے۔ اگر کرونا وائرس سے مرو گے تو کم سے کم حسینی تو کہے جاؤ گے، لیکن بغض علی کے وائرس سے مرو گے تو یزیدی کہے جاؤ گے۔ اگر کرونا وائرس سے موت آئے تو مر جانا، لیکن بغض علی کے وائرس سے کبھی نہ مرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کرونا وائرس سے مرو گے تو کم سے کم لحد میں علی تو آ جائیں گے، لیکن بغض علی کے وائرس سے مرو گے تو قبر میں مروان آئے گا۔ آخری جملہ دے رہا ہوں، اس کے بعد یہیں سے ربط مسائل دے رہا ہوں۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے، کرونا وائرس سے بچنے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ماسک اور سینیٹائزر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بغض علی کے وائرس سے بچنے کے لیے حلالی نسلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلند تو اگر موت آئے تو یہ صرف ہمارے دلوں میں پنجتن کی محبت رہے، اہل بیت کی محبت رہے، اور اللہ ہمیں محبت کا فلسفہ بھی سکھا رہا ہے کہ پنجتن سے محبت کرو۔ ہم نے تو ساری کائنات بنا ڈالی اس پنجتن کی محبت میں، اور تم بھی پنجتن کی محبت میں رہو۔ ہم پنجتن سے محبت کرتے ہیں، جانتے ہیں نا، ہم جب پنجتن سے محبت کرتے ہیں اور جب اس کی تاریخ شہادت آتی ہے تو صرف ہم آنکھوں سے اشک بہاتے ہیں، لیکن ذرا آسمان سے پوچھو، ذرا زمین سے پوچھو، جب یہ وقت آتا ہے کہ شہادت کا وقت آتا ہے پنجتن کا، تو زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آسمان چیخ چیخ کے کہتی ہے، ہائے میرا مولا، ہائے میرا مولا ہم سے بچھڑ گیا۔ ایک جملہ اور سن لے عزادار، آپ اس طرح خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کل اس جگہ آئے اور آپ سے کہہ دیا جائے اسی خاک پر بیٹھو، ابھی ہم پانی لے کے آ رہے ہیں تمہیں پلانے کے لیے، یقین مانیے آپ نہیں بیٹھیں گے اس خاک پر، اس زمین پر نہیں بیٹھیں گے، کہیں گے لاکھ غریب ہیں لیکن اتنی غیرت ہے کہ زمین پر نہیں بیٹھیں گے، اٹھ کے چلے جائیں گے۔ لیکن انصاف سے بتائے آج وہ غیرت کہاں چلی گئی؟ آج وہ غیرت کہاں چلی گئی؟ آج کیوں اس خاک پر بیٹھے ہیں، اس زمین پر کیوں بیٹھے ہیں؟ تو عجب نہیں آپ لوگ کہیں گے، ارے اسی زمین پر تو شہزادی بھی آ کے بیٹھی ہے نا، اسی زمین پہ کائنات کا امیر المومنین آ کے بیٹھا ہے، ارے اسی زمین پہ رسول خدا آ کے بیٹھے ہیں، جو رسولوں کے رسول ہے وہ آ کے اس زمین پر بیٹھے ہیں۔ ارے عزاداروں ایک جملہ اور سن لیجئے، جب شہزادی آتی ہے نا، آنے کے بعد ایک مرتبہ کہتی ہے یہ میرے عزادار ہے، ایک چھوٹی بچی ہوتی ہے جو 4 سال کی بچی ہوتی ہے، تڑپ کے پوچھتی ہے یہ کون ہے؟ یہ جب میرے بابا کا مصائب سنتے ہیں تو کیوں روتے ہیں؟ تو آواز دیتی ہے، اے میری بچی سکینہ، یہ عزادار ہے، تمہارے بابا پہ رونے کے لیے آئے ہیں، تمہارے بابا پہ ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ عجب نہیں وہ بچی آواز دے، کاش یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا نہ مارا جاتا، کاش اتنے عزادار کربلا میں ہوتے تو میرا بھیا نہ مارا جاتا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ آج امام حسین کا چہلم ہے نا، سنو چہلم کا مصائب، جانتے ہیں جب جابر ابن عبداللہ انصاری امام حسین کے روضے پر پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ تڑپ کے کہتے ہیں، اے آقا حسین، جب بھی میں آپ کے پاس آتا تھا آپ دوڑ کے مجھے سینے سے لگا لیتے تھے، ارے آج یہ آیا ہے آپ کی مزار پر، آپ کے روضے پہ آقا حسین، کیا آج تڑپ کے سینے سے نہ لگاؤ گے؟ کیا دوڑ کے نہ آؤ گے سینے سے لگانے کے لیے؟ ارے میں عبداللہ انصاری آپ کی قبروں کی زیارت کرنے آ گیا۔ اجرکم اللہ، تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے جابر بن عبداللہ انصاری پہنچے چہلم منانے کے لیے۔
جب جابر ابن عبداللہ انصاری دیکھتے ہیں حسین کا روضہ، حسین کی قبر، دوڑ کے آتے ہیں، آنے کے بعد خود کو گرا دیتے ہیں، کہتے آقا ہمیں معاف کر دینا، ہمیں آنے میں بہت دیر ہو گئی، ہمیں آنے میں بہت دیر ہو گئی۔ اتنا ہونا تھا کہ عبداللہ انصاری رو ہی رہے تھے کہ اتنے میں انہیں محسوس ہوا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ جب محسوس ہوا تو اپنے غلام عطیہ سے پوچھتے ہیں، اے عطیہ ذرا دیکھ، کیا میرا امام تو نہیں آ رہا، کیا میرا مولا سجاد تو نہیں آ رہا؟ عطیہ دوڑنے کے بعد کہتے عبداللہ انصاری ذرا بتاؤ تو تمہارا مولا کیسا دکھتا ہے، تمہارا امام کیسا ہوگا، تاکہ میں پہچان جاؤں۔ ایک مرتبہ عبداللہ انصاری کہتے ہیں، ارے میرا مولا سجاد 23 برس کا کڑیل جوان ہوگا۔ اتنا کہنا تھا، عطیہ نے دیکھا، کہا اے عبداللہ انصاری یہ آپ کے مولا نہیں ہے، یہ آپ کے امام نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ارے ان کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، کمر جھک چکی ہے، ارے جھک کے یہ چل رہے ہیں، آپ کا مولا تو جوان ہے نا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عبداللہ انصاری ایک مرتبہ بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، آخر امام نہیں تو کون آئے؟ اتنا دیکھنا تھا کہ ادھر سے سید سجاد دوڑ کے آ گئے۔ کہا عبداللہ انصاری پہچانا نہیں؟ ارے میں تیرا امام سید سجاد، اسی غریب باپ کا بیٹا سجاد۔ عبداللہ انصاری نے کہا مولا یہ حالت کیا ہو گئی؟ سجاد نے کہا کمر میں لنگر، گلے میں خاردار تو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ اے عبداللہ انصاری تمہیں مصائب میں بتاؤں تو کیسے بتاؤ؟ اے عبداللہ انصاری ذرا تم پیچھے ہٹ جاؤ، ارے میری بوبی زینب آ رہی ہے، ارے قافلے سے بیویاں آ رہی ہیں، اے عبداللہ انصاری دور ہٹ جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ بس مصائب کا آخری فکرہ سن لیں عزاداروں۔ اب شہزادی آئی، آنے کے بعد ہر بیوی ایک ایک لاشے پہ گر کے ماتم کر رہی ہے، بہن کر رہی ہے، ارے بہن ایک ایک فریاد کر رہی ہے۔ سجاد تڑپ کے کہتے زینب ساری باتیں بتا دینا عباس کو، یہ بھی بتا دینا کہ چادریں چھن گئی، بتا دینا کہ عباس ہمیں اسیر کر لیا گیا، بتا دینا کہ ہمیں کوڑے مارے گئے، بتا دینا کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے، لیکن اے بوبی اماں عباس کو یہ نہ بتانا کہ سکینہ زندان میں مر گئی۔ ارے عباس کو نہ بتانا، اگر یہ بتا دیا ارے قبر لرزے گی، عباس آواز دیں گے اے سجاد میری سکینہ کو کیوں چھوڑا ہے؟ ارے میری سکینہ مجھے لے کے آ، یہ نہ بتانا کہ سکینہ کو نہ لا پائے۔ انا للہ